الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج 11ویں پارے کے شروع سے ہم نے ترجمہ اور اس کا خلاصہ کرنا ہے. 10ویں پارے کے آخر میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ غزوہ تبوک میں بعض منافقین مالی وسائل اور سواری کی استطاعت ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے. اب 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں یہ بتا دیا تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر اپنا عذر پیش کریں گے اور قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں بتلا دیا تھا. جب یہ منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور ان کو جھوٹا قرار نہیں دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں مخلص مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے غلط بات کوئی نہیں کی، انہوں نے سچی بات کہی اور اپنی سستی کا اقرار کیا، اور غزوہ تبوک کے اندر جو شریک نہ ہونا یہ ان کی اپنی غلطی تھی، اس کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخلص قرار دیا. اب ترجمہ دیکھیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے. سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی طرف سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری واقعی حالت کی خبر دے چکے ہیں. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے. پھر ایسے کے پاس لٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے.
سیحلفون باللہ، ہاں اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ لوگ بالکل گندے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق اور خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن ترضوا عنہم، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفراً، ان منافقین میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ، اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے زمانے کی گردشوں کے منتظر رہتا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، برا وقت انہی منافقین پر پڑنے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ومن الاعراب، اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ الا، یاد رکھو، انہا قربۃ لہم، ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اب والسابقون الاولون میں سعید ابن مسیب جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے ان سے مراد بدری صحابہ ہیں جو بدر کی جنگ میں یا غزوے میں شریک ہوئے، ان سے مراد وہ لوگ ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہیں، اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ منافق ہیں، بس ان کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم ان کو اور منافقین کو آخرت سے پہلے دوہری سزا دیں گے، ایک نفاق کی، دوسرے کمال نفاق کی، پھر آخرت میں وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، سو اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں، یعنی توبہ قبول کر لیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی جا رہی کہ جو صحابہ، جو لوگ خوشی سے اپنا مال آپ کو دیں، زکوٰۃ کا ہو یا صدقات کا ہو، تو آپ ان کو اصول کر لیں۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، خذ من اموالہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقے جس کو یہ لائے ہیں لے لیجئے، جس کے لینے کے ذریعے سے آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک صاف کر دیں گے۔ ان صلاتک سکن لہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعتراف کو خوب سنتے ہیں اور ان کی ندابت کو خوب جانتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ،
کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ اور کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے کی صفت اور رحمت کرنے کی صفت میں کامل ہے؟ اور آپ کہہ دیجئے کہ جو چاہو عمل کیے جاؤ، سو ابھی دیکھ لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام کھلی اور چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کا حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو سب سے پہلا پڑاؤ ڈالا وہ قباء کے پاس، قباء ایک مدینہ کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں مسجد قباء بھی ہے، سب سے پہلے مسجد وہاں پر بنی ہے، لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر اللہ نے رکھی۔ تو یہ جو یہودی تھے، منافق تھے، انہوں نے اس کے سامنے ایک اور مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام زرار رکھا، اور اس مسجد بنانے کا مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس مسجد کو بنانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ نے اس مسجد کا افتتاح کرنا ہے، آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ اور بنائی کس لیے تھی؟ بنائی اس مقصد کے لیے تھی کہ لوگوں مسلمانوں کے خلاف اس مسجد میں بیٹھ کر سازشیں کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب میں واپس آؤں گا تو پھر اس مسجد کا افتتاح کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے راستے میں وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، یہ مسجد مسلمانوں کی سازش کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسجد اس کو نہ کہیں، یہ ایک عمارت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا دی اور مسجد کو منہدم کر دیا۔ ان آیتوں میں اسی کا ذکر ہے، والذین اتخذوا مسجدا، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر پہنچائیں اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس کے قبل سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ اس سے مراد ابو عامر راہب تھا، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، مراد مسجد قباء واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ عمارت اس بانی کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کانٹا سا کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے وہ دل ہی اگر فنا ہو جائیں تو خیر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ آپ نے یہ منافقین کی خصوصیات پڑھی کہ یہ منافقت کرتے تھے، اب اس آیت کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ 9 صفات اللہ تعالیٰ مومنین کی بیان فرما رہے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور یہ مسلم ہے کہ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
التائبون العابدون، وہ ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنوں کو جن میں جہاد اور یہ صفات ہوں آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، اب اس میں ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ کسی مشرک کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیجیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار حالت کفر میں انتقال کر گئے تھے، تو آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہیں کیا جائے گا اس وقت تک میں اس بات سے نہیں رکوں گا۔ تو اللہ نے اس میں ہدایت فرما دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان والوں کو۔ اور کچھ مشرک کیونکہ دعائے مغفرت کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو اللہ نے کہا کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی، انہی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ ما کان للنبی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے یعنی کافر ہو کر مرا تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، واقعی ابراہیم بڑے رحیم المزاج حلیم الطبع تھے۔ وما کان اللہ لیضل، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان گروہ کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اب یہ وہ 3 صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کوئی عذر پیش کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان جاتے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے ہمارا حال واضح کر دے گا۔ تو انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف بات کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ سوائے سستی کے اور کوئی جرم ہمارا نہیں، ہمارے پاس مال بھی تھا، سواریاں بھی تھی، بس صرف انتظار میں تھے، آج چلے جاتے ہیں، کل چلے جاتے ہیں، آج چلے جاتے ہیں، بس اسی طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ کی واپسی غزوہ تبوک سے ہو گئی، سوائے اس سستی کے اور کوئی جرم ہمارا نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اب آپ کا معاملہ علیحدہ ہے، اس وقت تک انتظار کرو جب تک تمہارے رب کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے، اور ان سے بائیکاٹ کر دیا، کوئی بندہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، ان سے بات نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ان کے گھر کی عورتیں بھی ان سے بات نہیں کر سکتی تھیں، اجازت نہیں تھی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تو میں آنکھیں ٹیڑھی کر کر دیکھتا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ زمین کہتے ہیں اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ ہر بندے سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتے کوئی بات ہی نہ ہم سے کرتا، تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ موت ہی دے دے۔ پورے 50 دن تک یہ ان کے اوپر معاملہ گزرتا رہا، پھر 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے حق کے اندر یہ آیتیں نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کو بلایا اور کہنے لگے کہ جب سے تیری ماں نے تمہیں جنا ہے
آج کے دن تک اس دن سے بہتر دن تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اتنی خوشی کی بات تھی، انہی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان کی پریشانی کی یہ نوبت پہنچی کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا گیا، اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ دیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، اور یہ ساتھ جانے کا ضروری ہونا اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے، جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا ينفقون نفقا، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ان سب کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی نہ چاہیے کہ جہاد کے واسطے سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے، تاکہ یہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی اس قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس واپس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط رکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب یہاں سے جہاد کی ترغیب کے بعد اس کی ترتیب کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد متقی لوگوں کے ساتھ ہے، بس ان سے ڈرو مت۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب کوئی سورت جدید نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین غربا مسلمین سے بطور تمسخر کہتے ہیں کہ کہو اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی؟ سو سنو، جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے تو ایمان میں ترقی دی ہے، اور وہ اس ترقی کے ادراک سے خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں نفاق کا آزار ہے، اس صورت نے ان میں ان کی پہلی گندگی کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اولا یرون انہم، اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی حرکات شنیعہ سے باز نہیں آتے، اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں جس سے باز آنے کی آئندہ امید ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور اشارے سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ مجلس نبوی سے کیا پھرے، خدا تعالیٰ نے ان کا دل ہی ایمان سے پھیر دیا، اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرا کیا نقصان ہے، لا الہ الا ہو، کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر اور کافی ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا، اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص صبح کو 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ یہ پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہو،
علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، تو جس کام کا ارادہ کرے گا اللہ اس کام کو اس کا پورا کر دیں گے اور اس کی اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے۔ سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع۔ اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اس سورت کا حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اس وجہ سے اس سورت کو سورت یونس کہا گیا۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ دونوں کے ذکر سے ہوئی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو عرب نے ان کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ خدا کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، وہ کسی انسان کا محتاج ہو، یعنی انسان کو رسول بنا دے۔ اس پر یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو احکام خداوندی کے خلاف کرنے پر ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ اور کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا الا من بعد اذنہ، مگر بدون اس کی اجازت کے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات بالقسط، اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ، پوری پوری جزا دے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس، اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ رات اور دن کے بعد دیگر آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو خدا کا ڈر مانتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ ان الذین، اور وہ لوگ یعنی اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، چین کے باغوں میں ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی۔ اب یہ جنتیوں کی بات ہے کہ یعنی جب وہ یہ کہیں گے نا دعواہم فیہا سبحانک اللہ، تو یہ ایک لفظ بولنے سے ان کے خادم ان کے لیے دسترخوان لگا دیں گے اور 70,000 کاسے ان کے موجود ہوں گے اور ہر برتن میں علیحدہ علیحدہ کھانا ہوگا۔ جب کھانا کھا چکیں گے تو ان کے آخری الفاظ ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما دیں۔ اور یہ جنت کیوں پکار ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہ، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام اس میں یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اس وقت کی باتوں میں آخری بات یہ ہوگی دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کی جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ
اپنا عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو اس لیے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، ہم پکارنے لگتا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کو ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم میں سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اب یہاں پر مشرکین کا ایک بیجا مطالبہ جو ہمیشہ سے کرتے آئے، اور مطالبہ کیا تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن چھوڑ دو، یا اس قرآن کے اندر جو ہمارے معبود کے خلاف باتیں کی گئی ہیں ان آیتوں کو نکال دو۔ اللہ ان کے اوپر یہ رد نازل فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے آپ سے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن ہی لائیے، یا کم سے کم اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا نہ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو میں ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ انه لا يفلح المجرمون، یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی بلکہ معذب ابدی ہوں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ آسمانوں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ، اب یہ ایک سلسلہ ایک امت کے ہونے تک حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک تھا، ایک امت۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جب اس وقت آئے جب ان کی قوم نے بت پرستی شروع کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اللہ نے اس کے بارے میں یہاں فرمایا اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے۔ پھر اب انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے، مجھ کو نہیں، تو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اب یہاں پر مشرکین کی ایک اور حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ان کی اس حرکت کو بیان فرما رہے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہمارے آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔
هو الذی یسیرکم فی البر، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب بعض اوقات تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں، اس حالت میں دفعتاً ان پر ایک جھونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے۔ اس وقت دعوا اللہ المخلصین لہ الدین، سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ لئن انجیتنا، اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور حق شناس موحد بن جائیں۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلکے سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ اطراف اور قطار زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے، بس دنیاوی زندگی میں چندے اس سے حظ اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے اور اس کی سزا دیں گے۔ انما مثل الحیات دنیا، اس دنیا کی بے دباتی کو اللہ ایک مثال کے ساتھ ضمن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے کیا چیز۔ اللہ فرما رہے ہیں انما مثل الحیات دنیا، بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل یہاں وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اب یہاں دار سے مراد جنت اور اسلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یاد رکھیے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو ہر نعمت دے دے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ اب اور نعمت کیا دوں آپ کو، مانگو، تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہر نعمت دے دی، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے ایک اور نعمت، اور وہ نعمت ان سب نعمتوں سے بہتر ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ جنتیوں کا اپنا دیدار جنت میں کروائے گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے، اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ کدورت غم کی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کے چہروں کی کدورت کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان عابدین اور معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کے وہ شرکاء ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، سو ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود انہوں نے تراش رکھے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے، کوئی بھی تو کام نہ آئے گا۔ کل من یرزقکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت رزاقیت کا ذکر، صفت تدبیر کو بیان کیا جا رہا ہے، صفت خلقیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس رب کی یہ صفات ہوں تو پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کی صفات سنیے، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء، بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ اب من یملک السمع والابصار، یا یہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔
وَمَن يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ان سے یہ سوالات کیجئے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سو ضرور وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان سب افعال کا فاعل اللہ ہے۔ افلا تتقون، تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سو یہ اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھیرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، تمام متمرد سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی۔ آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا رستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے امر حق کا رستہ بھی بتلاتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ، پھر آیا جو شخص امر حق کا رستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی رستہ نہ سوجے؟ تو اے مشرکین، تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان میں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ خیر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، وقت پر سزا دے گا۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن افتراء کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ یعنی الہیہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں، اور وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو افترا کر لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیط، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ابھی تک اس کو اس قرآن کی تکذیب کا خیر نتیجہ نہیں ملا جو کافر لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا۔ وَمِنْهُمْ، اسی طرح ان کا ہوگا، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو بس اخیر بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا۔ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں گو بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا بیٹھتے ہیں کہ آپ بہروں کو سنا کر ان کے ماننے کا انتظار کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو، اور اسی طرح ان میں بعض ایسے ہیں کہ ظاہراً آپ کو مع معجزات اور کمالات کے دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ ایسا سمجھیں گے گویا وہ دنیا یا برزخ میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، اور واقعی اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے ساتھ جانے کو جھٹلایا اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ مضمون پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر ہم امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا، سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکتا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو واقع کیوں نہیں کر دیتے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اس کائنات میں ہر شے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور ہر اس چیز کا نفع یا نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی کے ضرر کے دفع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، نہیں مگر جتنا اختیار خدا کو منظور ہو، اور ہم ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ، آپ اس کے متعلق ان سے فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو اس عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، کیا پھر جب وہ اصل موعود آ ہی پڑے گا اس وقت اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ پہلے سے تم بقصد تکذیب اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم کو تمہاری ہی کیے کا بدلہ ملا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم میرے رب کی وہ واقعی امر ہے، اور تم کو اسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب دینا چاہے اور تم بچ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں پھیل جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگیں، اور جب عذاب دیکھیں گے تو پشیمانی کو اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات، اور یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی یقین نہیں کرتے، اور وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اب یہاں پر قرآن کی 4 نصیحتیں، 4 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 قرآن نصیحت ہے، نمبر 2 قرآن شفا ہے، نمبر 3 قرآن ہدایت ہے، اور نمبر 4 قرآن رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور دلوں میں جو برے کاموں سے روگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت اور ذریعہ ثواب ہے۔ قل بفضل اللہ، ایمان والوں کے لیے قل بفضل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے تو بس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اپنی گھلٹ سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال دے لیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم کو خدا نے حکم دیا ہے یا محض اللہ پر اپنی طرف سے افطرا ہی کرتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی بے قدر ہیں ورنہ توبہ کر لیتے ہیں۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ وما تکون فی شأن، اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں، اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، اور اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں، تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو، اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہے، اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے، مگر یہ سب بوجہ احاطہ علم الہی کے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اب یہاں پر ولایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ اب جب انسان کے پاس یہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس ایمان بھی ہو اور ایمان کے بعد تقوی ہو، تو جب تقوی کو حاصل کرے گا تو اس کا قرب اللہ سے اور نزدیک ہو جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے، پرہیز رکھتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ بشارت جو مذکور ہوئی بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تر غلبہ اور قدرت بھی خدا ہی کے لیے ثابت ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، اور وہ ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی حالت جانتا ہے، وہ آپ کا بدلہ خود لے گا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، یعنی جن و انس اور فرشتے، یہ سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، خدا جانے کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں، الا الظن وانہم الا یخرصون، محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں دلائل توحید ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی سخت بات کہہ دی۔ هو الغنی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں، تو کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں جیسے مشرکین، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں چند روزہ یا تھوڑا سا عیش ہے جو بہت جلد ختم ہوا جاتا ہے، پھر مر کر ہمارے ہی پاس آنا ان کو آنا ہے، پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اب توحید کے دلائل، قرآن کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے من گھڑت عقیدے کی تردید کے بعد اب یہاں سے عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے تین واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تیسرا واقعہ اور قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان کیا جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی واعظ گوئی کی حالت میں اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدبیر جو کچھ کر سکو وہاں اپنے شرکاء یعنی بتیں کے پختہ کرو، پھر تمہاری وہ تدبیر تمہارے گھٹن اور دل تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو اصلاً مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ الا علی اللہ، تو صرف حسب وعدہ کرم اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے۔
بس اور ہم نے ان عذاب سے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو زمین پر آباد کیا، اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ڈھٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول والا میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے۔ ثم بعثنا، یہاں سے دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے نبوت موسویہ پر صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا، وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اور اس لیے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جائے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور تم خوب سمجھ لو کہ ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو جو ہماری قلم رو میں ہیں حاضر کرو۔ فلما جاء السحرہ، سو جب وہ آئے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ سے مقابلہ ہوا، موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو میدان میں ڈالنا ہے۔ سو جب انہوں نے اپنے جادو کا سامان ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو جادو یہ ہے۔ ان اللہ سیبطل، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی درم برہم کر دیا دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق یعنی دلیل صحیح یعنی معجزے کو اپنے وعدے کے موافق ثابت کر دیتا ہے، وہ مجرم اور کافر لوگ کو کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ فما آمن لموسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور حکام سے ڈرتے ڈرتے کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اور واقع میں ڈرنا ان کا بے جانا تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اسی پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے میں ان کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا، اب یہاں پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا کہ دیکھو یہ جو فرعون لوگ ہیں یہ اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تو تم کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھو، باہر نہ نکلو، باہر نکلو گے تو یہ فرعونی آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اور پھر جب دیکھ لیا حضرت موسیٰ نے یقین کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو اس وقت اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ پھر یہ بد دعا اللہ نے ان کے حق میں قبول فرمائی۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے بدستور مصر میں گھر مر برقرار رکھو، اور نماز کے اوقات میں تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند رہو، اور اے موسیٰ آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔
وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ نے دعا میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جائیں، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت، حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، سو تم اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو، ولا تتبعان، اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ وجاوزنا بھی بنی اسرائیل بحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون ماں اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے دریا میں چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو سراسیمہ ہو کر کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی، بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ الآن وقد عصیت، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، معائنہ عذاب کے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے، سو بجائے نجات مطلوبہ کے آج ہم تیری لاش کو پانی میں تہنشی ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسی ایسی نشانیوں یعنی عبرتوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں جنات وعیون وغیرہ سے کھانے کو دی، انہوں نے جہل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ عمل ہی کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مراد تورات اور انجیل۔ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے یہ سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ نعوذ باللہ تباہ نہ ہو جائیں۔ ان الذین حقت، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ ایمان نہ لائیں گے ثابت ہو چکی، وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، وہ ان کے پاس تمام دلائل ثبوت حق کے پہنچ جائیں گے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لیں، مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، اب یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں نا پہلے، ان میں صرف واحد قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تھی کہ جن پر آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا، اور اس کا طریقہ کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ساری قوم، ان میں بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی یہ کھلے میدان میں لے آئے اور اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں مانگی تو اللہ نے آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا۔ اب یہاں سے تیسرا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص یعنی موت تک خیر خوبی کے ساتھ عیش دیا۔ اور ان اقوام اور قرآن کی کیا تخصیص ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان نہیں لے آئے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون خدا کے حکم یعنی مشیت کے ممکن نہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو لوگ عناداً ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدے نہیں پہنچاتی۔ یہ بیان ہوا ان کے عناد کا، سو وہ لوگ بدلالت حال صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم تو اس کے انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اس عذاب سے اپنے
پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یہ حسب وعدہ ہمارے ذمے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اب یہاں سے اہل مکہ کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور اس بارے میں شک کیا کرتے تھے، تردد کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک اور تردد میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا اور کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں کبھی مشرک مت بننا، اور یہ حکم ہوا ہے کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر بالفرض تم نے ایسا کیا تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اب یہاں پر پھر وہی مضمون کہ نفع اور نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہتا ہو تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کا فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرمائیں، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف سے بدلیل پہنچ چکا، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص اب بھی بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کچھ بطور ذمہ داری مسلط نہیں کیا گیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیج جاتی ہے، اور ان کے کفر و اعضاء پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 10 رکوع ہیں اور اس کی 123 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 50 میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کے نام سے اس سورت کا نام بھی ہود رکھا گیا ہے۔ ان کی قوم عاد کہلاتی ہے جو شرک اور کفر میں مبتلا تھی۔ سورت کے آغاز میں قرآن کی عظمت، اس کی شان اور اس کا محکم ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھے تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میں تو بڑھاپا آ گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسی صورتوں نے مجھے بڑھاپے میں ڈال دیا۔ اور بعض روایات میں سورہ مرسلات کا آتا ہے، اور ایک روایت میں سورہ واقعہ کا، اور ایک روایت میں سورہ تکویر کا آتا ہے۔ اس سورت کے اندر مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو یہ اپنے اوپر کپڑا ڈال دیتے، یا اپنا منہ ادھر پھیر لیتے، یا اپنی کمر جھکا لیتے کہ ان کی ہمارے اوپر نظر نہ پڑے، اگر نظر پڑے گی تو یہ پھر اپنے دین اور ایمان کی ہمیں دعوت دیں گے۔ اللہ ان کی اس حرکت کو اس صورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام را کتاب محکمت آیات، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں دلائل سے محکم کی گئی ہیں، پھر اس کے ساتھ صاف صاف بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے ہے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تم کو اللہ کی طرف سے ایمان نہ لانے پر عذاب سے ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ بھی ہے کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا، اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے
کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر ایمان لانے سے تم لوگ اعراض ہی کرتے رہے تو مجھ کو اس صورت میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت دوہرے ہو کر اپنے کپڑے سے اپنے اوپر لپٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بالیقین وہ تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں بھی منضبط اور مندرج ہیں، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ دیکھیں تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اگر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کی نسبت جس میں بحث کی خبر ہے کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے۔ اور اگر تھوڑے دنوں تک ہم ان سے عذاب کو ملتوی رکھتے ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں، تو بطور انکار اور استہزاء کے کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کو کون چیز روک رہی ہے۔ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا، یاد رکھو جس دن وہ عذاب ان پر آ پڑے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ان کو اور وہ اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور ناشکر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی وہ کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو ایسا اتراتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، اب کبھی نہ ہوگا۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بکھارنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اب یہاں سے امام بغوی نے فرمایا کہ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کوئی ایسا قرآن پیش کرو جس میں ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وجہ سے ان کے دل تنگ پڑ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں سے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں، بعض کو کہ وہ تبلیغ سے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ جو ہم سے بھی بولتا جاتا کیوں نہیں آیا۔ تو آپ ان کے کفار کے اعتبار سے صرف ڈرانے والے ہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو اللہ ہی ہے۔ ام یقولون افترا، یہاں سے یہ مضمون یہ پہلے بھی گزر چکا کہ کفار کو قرآن جیسی ایک صورت یا 10 صورتیں لے کے آؤ، یہ بار بار ہم نے پڑھ لیا، کیا اس کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے۔ آپ جواب میں فرما دیجئے اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو اچھا تم بھی اس جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں لے آؤ اپنی مدد کے لیے، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کا کہنا نہ کر سکیں تو تم یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص محض حیات دنیاوی کی منفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ ثواب وغیرہ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا، اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، اب یہاں سے قرآن پر ایمان رکھنے اور ایمان نہ رکھنے کا بیان اور اس کا نتیجہ۔
بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا منکر قرآن ایسے شخص کے برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے اور ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو احکام کے بتلانے کے اعتبار سے امام ہے اور رحمت ہے۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافر کا حال یہ ہے کہ جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترا، اور ایسے شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اعمال کے گواہ فرشتے علی الاعلان یوں کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی زیادہ لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو کہ اپنے کفر اور ظلم کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے تھے، اور اس راہ میں کجی اور شبہات نکالنے کی تلاش اور فکر میں رہا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ یہ لوگ تمام زمین کے تختے پر بھی خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ان کا خدا کے سوا کوئی مددگار ہوا۔ ایسوں کو اوروں سے دونی سزا ہوگی۔ یہ لوگ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یہ لوگ وہ جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، اور جو معبود انہوں نے تراش کر رکھے تھے آج ان سب سے غائب اور گم ہو گئے، کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف جھکے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ اہل جنت میں ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی، اب یہاں پر ایمان والوں کی اور ایمان نہ لانے والوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ایمان لانے والا اور ایمان نہ لانے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا ہو اور بہرا بھی ہو، اور ایک شخص ہو کہ دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں شخص حالت میں برابر ہیں؟ کیا تم کو سمجھ نہیں؟ افلا تذکرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، طویل مدت تک تبلیغ کی اور قوم نے ان کی انکار کیا۔ چند لوگ ایمان لائے، 950 سال تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تندور کے اندر سے پانی ابلنے لگے گا تو اس وقت یہ عذاب آئے گا۔ تو آپ نے ایک ایک جوڑا، مردوں کا، عورتوں کا، جانوروں کا، یہ آپ 3 منزلہ کشتی بنائی، اور آپ نے اس میں سوار کرنا ہے اور پھر ان کو اللہ کے حوالے کر کے خود نکل جانا ہے۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس رکوع کے اندر بیان کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں، میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں بالکل رذیل ہے۔ پھر وہ اتباع بھی محض سرسری رائے سے، اور ہم تو تم لوگوں میں یعنی تم میں اور مسلمانوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوچتی ہو تو میں کیا کروں؟ مجبور ہوں کیا ہم اس دعوے یا دلیل کو تمہارے گلے منٹے اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ، اور اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تو ایمان والوں کو نکالتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت اور مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں۔ لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ خواہ مخواہ کی جہالت کر
کر رہے ہو اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو یہ بتلاؤ مجھ کو خدا کی گرفت سے کون بچا لے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہوں میں ان کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا، ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ میں تو اگر ایسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں ختم ہی کر دوں۔ وہ لوگ کہنے لگے یا نوح، اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم ہم سے بحث کر چکے، پھر بحث بھی بہت کر چکے، سو اب ہم بحث نہیں کرتے۔ جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا وہ ہمارے سامنے لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بشرطے کہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے لائے گا، اور اس وقت پھر تم اس کو عاجز نہ کر سکو۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ تُصْحِي أَنْ أَرَدْتُ، اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی کہ میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں، جبکہ تو اللہ ہی کو تمہارے گمراہ رکھنا منظور ہو۔ وہی تمہارا مالک ہے اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قرآن تراش لیا؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ اگر بالفرض میں نے تراشا ہوگا تو میرا یہ جرم مجھ پر عائد ہوگا، اور تم میرے جرم سے بری ذمہ رہو گے اور میں تمہارے اس جرم سے بری ذمہ رہوں گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سو ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کفر اور اضاء اور استہزاء کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو، اور تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو، اور یہ سن لو مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی تیار کرنے لگے۔ جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو وہ ان سے ہنسی کرتے۔ آپ فرماتے کہ اگر تم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون وہ شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا قریب آ پہنچا اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی 2 عدد اس کشتی میں چڑھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھا لو، بے استثناء اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کچھ اندیشہ مت کرو، کیونکہ اس کا چلنا اس کا ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بالیقین میرا رب غفور ہے رحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ ونادیٰ نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا جس کا نام کنعان تھا، کنعان نام تھا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا اور وہ علیحدہ مقام پر تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال، جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم یعنی قہر سے کوئی بچانے والا نہیں لیکن جس پر وہی رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، بس وہ بھی مثل دوسرے کافروں کے غرق ہو گئے۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور جب کفار غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے نگل جا، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا۔ چنانچہ دونوں امر واقع ہو گئے اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہوئے۔ ونادیٰ نوح ربہ
فقال رب ان ابنی من اہلی، اور جب نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ شخص تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، یہ تباہ کار ہے۔ انہ عمل غیر صالح، سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرنا جس کی تم کو خبر نہیں۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ۔ قال ربی انی اعوذ بک، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں اس امر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آئندہ آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو، اور اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں بالکل تباہی ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا کہ اے نوح اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پر جو کہ تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سے ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو چند روز عیش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے سزائے سخت واقع ہوگی۔ تلک من انباء الغیب، یہ قصہ من جملہ اخبار غیب کے ہے جس کو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قوم، اس قصے کو اس کے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ فاصبر، سو صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً نیک انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں سے دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قوم عاد کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت ہود مبعوث ہوئے تھے جو شرک سے روکنے اور توحید پر ایمان لانے کے لیے ان کو دعوت دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا تھا کہ تم جس قحط سالی میں مبتلا ہو 3 سال سے وہ ختم ہو جائے گا، بارش آئے گی، تمہاری عورتیں جو بانجھ ہیں وہ بچے دینے لگ جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے نبی کی بات کو مان لو۔ اس کو بیان کیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، تم محض مفتری ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تم کو قوت دے کر تمہاری قوت میں ترقی دے گا، اور مجرم رہ کر ایمان سے اعراض مت کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے ہود آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش کی نہیں، اور ہم آپ کے کہنے سے تو اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں، اور ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی میں مبتلا کر دیا۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی الاعلان اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی سن لو، اور میں گواہ ہوں کہ ان میں جن چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک عبادت قرار دیتے ہو، سو تم اور وہ سب مل کر میرے ساتھ ہر طرح کا داؤ گھات کر لو، اور پھر ذرا مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، جتنے روئے زمین پر چرنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھرے رہو گے تو میں تو جو پیغام دے کر مجھ کو بھیجا گیا تھا وہ تم کو پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری جگہ میرا رب دوسرے لوگوں کو زمین میں آباد کر دے گا اور اس کا تم کو کچھ نقصان نہیں کر رہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بالیقین میرا رب ہر شے کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذابی کے لیے پہنچا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے اپنی عنایت سے بچا لیا، اور ان کو ایک بہت ہی سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا، اور یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا، اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی۔ خوب سن لو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو رحمت سے دوری ہوئی دونوں جہان میں عاد کو جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت قوم سمود کا بیان کیا جا رہا ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جنہوں نے 10 ماہ کی گاون اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا،
اور اللہ نے وہ معجزہ دیا، اور ان ظالموں کو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی دی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچانا، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ان کا واقعہ ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو اس زمین میں آباد کیا، تو تم اپنے گناہ سے اس سے معافی کراؤ، پھر ایمان لا کر اس کی طرف متوجہ ہو، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا۔ قالوا یا صالح، وہ لوگ کہنے لگے اے صالح، تم تو اس کے قبل ہم میں ہونہار تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو واقعی ہم تو اس کی طرف سے بڑے شبے میں ہیں جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، سو اگر میں خدا کا کہنا نہ مانوں تو پھر مجھ کو خدا سے کون بچا لے گا؟ تم تو سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آ پکڑے۔ سو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو، یہ ویسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ سو جب ہمارا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے اس عذاب سے بچا لیا اور اس دن کی بڑی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑی قوت والا، غلبے والا ہے۔ اور ان ظالموں کو ایک نعرے نے آ ڈبایا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جیسے ان گھروں میں کبھی کے بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو، رحمت سے سمود کو دوری ہوئی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ اب یہاں سے چوتھا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ فرشتوں کی جماعت ان کے پاس انسانی شکلوں میں آئی، کیونکہ ان کی قوم برے کام کی عادت میں تھی تو ان کو منع کیا کرتے تھے۔ اسی قصے کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے آئے اور انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لائے، سو جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کے کھانے تک نہیں پڑتے تو ان سے متوحش ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، اور وہ فرشتے کہنے لگے لا تخف، ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کہیں کھڑی سن رہی تھی، پس ہنسی، سو ہم نے ان کو مقرر بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، ہائے خاک پڑے اب میں بچہ جنوں گی بڑھیا ہو کر، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے میاں بیٹھے ہیں بالکل بوڑھے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، واقعی یہ بھی عجیب بات ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ اس خاندان کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی خاص رحمت اور اس کی انواع قسم کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِید، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ خائف خوف ظاہر ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی کہ اولاد پیدا ہوگی، تو ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جدال کر شروع کر دیا۔ واقعی ابراہیم بڑے حلیم الطبع اور رحیم المزاج رقیق القلب تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آ چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں۔ یہاں سے 5واں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ان کے پاس فرشتوں کی آمد خوبصورت انسانی شکلوں میں، قوم لوط کا خاص قسم کی گناہ کی عادت، اور اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو بھی مہمان آتے تو یہ لوگ ان کے پاس آگے پیچھے ہوتے، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو منع فرماتے، اسی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور جب ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت بھاری ہے۔
وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا کرتے تھے۔ لوط فرمانے لگے اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے اچھی خاصی ہیں، فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں میں مجھ کو فضیحت مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ لوگ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو معلوم ہے یہاں آنے سے جو ہمارا مطلب ہے۔ قال لو ان لی بکم قوتا، لوط فرمانے لگے کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ پکڑتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرشتے کہنے لگے اے لوط ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ تک ہرگز ان کی رسائی نہیں ہوگی، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے باہر چلے جائیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے پھیر کرنا بھی دیکھے۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، ہم اگر آپ کی بیوی نہ جائے گی اس پر بھی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آئے گی۔ ان موعدہم الصبح، ان کے عذاب کا وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا، سو جب ہمارا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور اس زمین پر کنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، مصومۃ عند ربک، جن پر آپ کے رب کے پاس کا خاص نشان بھی تھا، اور یہ بستیاں قوم لوط کی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لیجیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دنیا کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ جو اس وقت ایران کا اور اسرائیل کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے دوسرے عرب ممالک بھی صدمے آئے ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اس مصیبت سے ہماری نجات عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس میں رہنے والوں میں اتفاق اور اتحاد۔ اللہم اصلح ذات بیننا، اللہم اصلح ذات بیننا وألف بین قلوبنا واہدنا سبل السلام واہدنا سبل السلام، صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔